فیصد پہ پیسے مل اس سے رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا سرمایہ محفوظ کہاں ہے. دا ویری فیکٹ کہ آج اس ملک میں $12 ارب ہر سالانہ آ رہے ہیں, یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے پیپل ہیو ٹرسٹ آن یہ اس پاکستان. بات کا بھی انڈیکیشن ہے کہ ڈالر دنیا میں ذلیل اور رسوا اور دھکے کھا رہا ہے. یہاں 89 اور 88.80-90 پہ گیا ہے. دنیا میں ڈالر آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی حج سیزن آتا ہے حج سیزن ڈالر کا ہے نا ریٹ ہمیشہ بڑھتا ہے. میری بہن, اس ملک میں عمرہ سیزن, حج سیزن یہ لگا ہی رہتا ہے. یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے کہ ڈالر پر اس طرح کنٹرول کیا جائے. مجھے ایک بات بتائیں, میری گزارش ہے, وہ پاکستانی دیکھیں مڈل ایسٹ کے کرائسس اتنے بڑے ہیں, لوگ غیر محفوظ ہوئے ہیں. جہاں جہاں پاکستانی لیبیا میں غیر محفوظ ہیں, ہزاروں لوگ, یہی حال یمن میں ہے, یہی حال سیریا میں ہے, یہی حال ایجپٹ میں ہے. انہوں نے پیسے بھیجے اور ہر آدمی, میں سادہ سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ساری دنیا میں ڈالر ذلیل اور رسوا سوائے پاکستان کے, وہ پاکستان بھیج رہے ہیں. پاکستان محفوظ ہے اپنے گھر والوں. پہلی دفعہ امریکن 1 کروڑ آدمی ہے, 1 کروڑ آپ آدمی. یہ کچھ بھی کہہ دیں, ابھی ایک منٹ, آپ کچھ بھی کہہ دیں ڈالر کے لیے, لیکن ابھی بھی وہ کامن ڈینومینیٹر وہی ہے. یہ ٹھیک بات. ابھی یوان نہیں شروع ہوا ہے, ابھی یوان نہیں شروع ہوا ہے, یورو بھی گرا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذلیل اور رسوا ڈالر ہے, یورو وہاں پر بھی گرا ہے, ڈالر بھی گرا ہے, اور یوان جو ہے وہ خود آگے ابھی نہیں بڑھ رہا ہے. چلے, یہ اگر ہم نے یہ پروگرام کیا, لوگ جو سن رہے ہوں گے, میں آخری 5 منٹ میں اس لیے کلوزنگ میں یہ تینوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا. لوگ یہ سن رہے ہوں گے, وہ کہیں گے جی یہ ڈالرز ان کی فیوریٹ سبجیکٹ ہم نہیں آ سکے. نہیں, اس پہ ان کو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں میرا سیاستدان میرے لیے کیا کرنا, کیا یہ ملک مجھے فائدہ دے گا یا نہیں. میں یہی بات ہے, دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں, اور ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم نے آواز اٹھا لی. 3.5 سال کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے. خرم صاحب, اگر اپوزیشن کا جو ٹائم تھا وہ لگ گیا ہے, اپوزیشن کا ٹائم زرداری نے ان کو یوٹیلائز کر لیا ہے. میری گزارش ہے کہ لیٹ می سے لوگ جو ہمارا فرض ہے وہ ہمیں کر دیں گے, آپ کا فرض ہے آپ جاری رکھیں. دیکھیں ہم اٹھائیں گے آواز میری بات کہ ہر سال 10 ارب روپے جو آپ رینٹل پاور میں کرائے کے بجلی گھروں میں دے دیتے ہیں ان کو کیپیسٹی چارج کے طور پہ, اور صرف 22 میگا واٹ وہاں سے آ رہا ہے, اس میں کرپشن ہوئی ہے. 77 کروڑ روپے 70 کروڑ روپے منتھلی, 30 میگا واٹ 70 کروڑ روپے منتھلی. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. 9 ارب روپے سالانہ. ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں. لیکن بات یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے تو ہم نے یہ آواز اٹھانی ہے. آپ جتنے مرضی اقتدار بانٹتے دیں, ٹافیاں دیتے رہیں, کافلی کو لیتے رہیں, شیخ صاحب کو لے لیں, کس مرضی کو لے لیں. ایشو ہے پاکستان میں مہنگائی, ایشو ہے پاکستان میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ایشو ہے وار آن ٹیرر. کس مرضی کا اقتدار لے لیں, لیکن ہم نے اس کو حل کرنا ہے اور مسلم لیگ نون نہیں حل کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہے؟ مہنگائی تو آپ کو اس وقت امریکہ میں بھی ملے گی, سنگاپور پاکستان میں مہنگائی اس لیے کہ انہوں نے 3 سالوں میں پچھلے 7 سالوں سے زیادہ قرضے لیے ہیں. انڈیا میں ملے گی. ڈالیں قرضے لیے ہیں بھائی, آپ مجھے بتائیے. پچھلے سال ہر روز 4 ارب روپے کے قرضے ہیں, ایوری سنگل ڈے. خدا کے واسطے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں اس وقت. یہ خدا کے واسطے نہیں ہے, میں اس کے اوپر پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 56 ارب ہے, جو پچھلے 64 سالوں میں ایکومولیٹ ہوا. آپ باہر کے قرضوں کی بات کر رہی ہیں یا اندرونی قرضوں کی بات کر رہی ہیں؟ ہے نا, بیرونی قرضوں کی بات کر رہی ہیں. اتنا ہی قرضہ ملک کے اندر بھی ہے. ڈومیسٹک لونز رہتے ہیں, دس از سم تھنگ پرفیکٹلی واپس کرنا ہے نا, نہیں, واپس بھی ہوتے رہتے, آتے رہتے, جاتے رہتے ہیں, برابر ہوتا رہتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو بینکس ہمارے بیٹھ جائیں گے, اور ابھی بھی ہمارے بینکس جو ہے وہ 28 سے 30% انہوں نے اپنے پروفٹ ڈکلیئر کیے ہیں. تو کیسی بات کر رہے ہیں؟ 8 روپے بل کے لیتے ہیں اس لیے کہ ایک چیک لینے جائیں. آپ نے شکر ہے 2 کیے 3 سے, اس لیے کہ پاکستان میں 14.50. آپ کے سامنے ابھی یونان کی مثال ہے, وہاں پر بھی یہ سرچارج ہو سکتا ہے, وہاں پر سارے بینکس بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں یورو ڈالر سے باہر آئے, اس پہ واپس آئیں. گجرات میں اندھیرا ہے اور وہ کوئی اندھیرا نہیں ہے, یہ چور بازاری ہے, کرپشن ہے, ڈسآنیسٹی ہے. یہ بجلی 1 ہفتے 10 دن میں سارے ملک میں آ سکتی ہے.
पैसे देने की बात है, हमारी पैसे कहां से लाएंगे? बस ये और जो पैसे हैं ये अपने बड़े बड़े ले आए वापस, प्रायोरिटी ये सारे बड़े बड़े वापस ले। मुल्क डूब रहा है, वो अपने इक़्तिदार की टॉफियां बांट रहे हैं कि काफी तुम भी ले लो, एमक्यूएम तुम भी ले लो। बात यह है कि बिजली नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं होगा, जाहिर है, क्योंकि किराए पर बिजली करोगे। इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए पुरसकून मैंने इनको पहली दफा देखा, मैं पता कि हमने मफामत कर लिया, हुकूमत आराम से चलेगी, लेकिन ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। नहीं देखिए, हम सारे को इकट्ठा करने लगे। एतराज करें, आप सब कुछ करें, लेकिन साथ में आप कोई सोल्यूशन भी दें। देखिए, मार्गरेट थैचर आई, जब उसने उस वक्त की लेबर पार्टी पे अटैक किया, बिजली का पहला एक मिनट लाइन लॉसेस, एक मिनट, उसने जब है ना, मैं तो नहीं करना, हुकूमत ने करना। एक मिनट, जब वो आई उसने सबके सामने एक सोल्यूशन दिया कि जी मैं इख्तिदार में आऊंगी तो मेरे पास ये हम करेंगे। आप इख्तिदार के ख्वाह हैं, जब भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप सर्कुलर डेट का इशू किस तरह रिजॉल्व करेंगे, आप हाइडल पावर में किस तरह इजाफा करेंगे, क्योंकि वही सबसे सस्ता तरीन। पहले तो हम आपसे जवाब लेंगे कि आप ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, पहले आपने फैसला कर लिया है, आप तो रहने दें, अवाम हमसे लेकर वापस आ गई हुकूमत में। एक और फिगर अगर खबर नहीं है वैसे, अब ये खबर नहीं रही। लास्ट फिगर, पेप्को के एवरेज लॉसेज हैं 23%, हर 1% के ऊपर 6 अरब रुपया अटका हुआ है। 138 रुपए की बिजली चोरी हो रही है इनके दौर में। क्या किया इन्होंने बिजली की चोरी बचाने के लिए? कुछ करने का, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो फसल लोगों ने बोई है आती है, काम नहीं करना आता आवाम के मफाद। जो फसल लोगों ने बोई है वो काश्त कर रहे हैं, अपना बोया खुद ही काट रहे हैं, बोया खुद काट रहे हैं। दे आस्क फॉर इट, दे आर पेइंग फॉर दैट। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये कहते हैं कि देखें, अगर ये जो मफामत हो गई है, ये अब कितना चलेगी? ये मुझे नहीं पता। मैं तो देखें, मफामत और मफाद में थोड़ी सी बरीक लाइन है, कच्चे धागे का रिश्ता है। कोई है जब कच्चे धागे का रिश्ता है, ऐसे एक टर्न देता हुआ। अच्छा, चौधरी वापस एनआईसीएल तो फंसाएगा ना चौधरी? देखें, चौधरीयों से मेरा तलक बहुत ढेर सारा है, आप तुरंत से इस पर तबसरा करवाएं। एनआईसीएल के ऊपर चौधरी साहब, शेख साहब इस पर बात नहीं कर रहे हैं, वैसे एनआईसीएल का मामला हो, एमक्यूएम भी वापस आ गई है। अब ये हुकूमत आप जो धरने दे रहे हैं सर, असेंबली से तो कोई उनको डर नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन असेंबली के बाहर कोई क्या करेगा? माफ कीजिएगा, अगर हमने असेंबलियों खेल खेलना होता तो हम दिसंबर में खेल लेते पिछले साल, मीडिया जब बाकी बाहर आई थी। वो बड़ा बेस्ट है। पिछले 2 दिनों में मीडिया ने अगर खेलना होता तो दैट वाज द बेस्ट। मीडिया ने कौन सी कैंपेन चला दी जी? मीडिया के अक्सर हाउसेज तो आपके साथ हैं। कहानियां कल बनाई हैं कि जी इनके पास सिर्फ इतने हैं और अब ये इनकी हुकूमत गिरने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप लोग है ना इस तरह का तज्जिया करें तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया। ये जो इतनी जल्दी आप दिखाते हैं ना, वक्त से पहले हम ऐलान कर दें बस अब ये गिरने वाली है, प्लीज इससे आप गुरेज करें। और इसका इम्प्रेशन जो है ना, इसका इम्पैक्ट आवाम बाबा अब आपकी बारी है, 2-3 एंकर रह गए हैं बस। ठीक, हमारी बारी, जब हमारी बारी आएगी तो हम भी देखेंगे जी। नाज़रीन देख देते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ